اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 123 تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے اہل بیت سے رخصت ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور مومنین کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام حالات سے واقف تھا، کیونکہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے جب تم میں سے دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ انہیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور اسی وقت کیا مومنین کو تو ہر حالت میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ مادی طاقت اور ساز و سامان پر۔ اور اے ایمان والو، اللہ نے تو تمہاری مدد جنگ بدر میں بھی کری تھی، جب کہ تم انتہائی بے سر و سامان تھے، تو کیا اس جنگ میں تمہاری مدد نہ کرتا؟ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کی شکر گزاری کر سکو۔ ان آیات سے جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مومنین کو مختلف مورچوں پر متعین کرنے لگے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنگ احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صبح کے وقت روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مورچوں پر متعین فرما دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن تیر اندازوں کا پیدل دستہ ایک جگہ متعین فرمایا۔ یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس دستہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، جب تک میں خود تم کو نہ بلواؤں تم یہاں سے نہ ہٹنا، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں اور ہم نے ان کو پامال کر دیا ہے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں، پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا اور ہماری مدد کے لیے نہ آنا جب تک میں خود تم کو نہ بلواؤں۔ آگے فرمایا، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سن رہا تھا، اور میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ جو لوگ جنگ سے پہلے واپس ہو گئے یہ منافقین تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 88۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے سلسلہ میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو؟ اللہ نے ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی عقلوں کو اوندا کر دیا اور ان کو جہاد کی توفیق نہ دی۔ الغرض سورہ نساء کی مندرجہ بالا آیات اور اس کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے واپس جانے والا یہ گروہ منافقین کا گروہ تھا۔ اسی موقع پر انصار کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ بھی بزدلی کا شکار ہوتے ہوتے رہ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
یہ آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفصلن، ہم انصار کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفصلا، اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو جب تم میں سے دو جماعتوں نے بزدلی کا ارادہ کیا، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ مادی ساز و سامان پر۔ اگر منافقین چلے گئے تھے تو چلے جائیں، فتح و نصرت کا دار و مدار ان کی شرکت پر نہیں تھا، فتح و نصرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں، مدد تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، کیونکہ فتح و نصرت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہے، لہذا مومنین کو چاہیے یہ کہ صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے ایمان والو کیا تمہیں یاد نہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں فتح و کامرانی سے بہرہ مند کیا تھا، حالانکہ تم اس وقت بہت ہی زیادہ بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان جنگ کی بھی قلت تھی اور تمہاری تعداد بھی قلیل تھی۔ جب ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مدد دی اور تمہیں فتح عنایت فرمائی تو کیا اس جنگ میں وہ تمہاری مدد نہ کرتا اور تمہیں فتح عنایت نہ کرتا؟ فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، مادی ساز و سامان پر بھروسہ کر کے عذاب الہی کو دعوت نہ دو۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور فتح و نصرت کو من جانب اللہ سمجھا تو پھر یقیناً تم فتح و نصرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان سمجھو گے، لعلکم تشکرون، اور پھر اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔